وصحبہ اجمعین۔ قابل صد احترام احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی آپ کے سامنے یہاں حاضر ہوا، یہ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ یہاں ہمیں اللہ کریم نے دین اسلام پر جمع فرمایا، اور جہاں تک گزارشات کی بات ہے، بیان کی بات ہے، تو زندگی رہی میرے اللہ کریم کو منظور ہوا تو کل جب پروگرام ہوگا اس میں بیان بھی ہوگا، گزارشات بھی پیش کروں گا، اور احباب سے وہ کہتے ہیں نا لائٹر نوٹ پر کہ میں تو کھانا کھانے آیا تھا اور احباب کے ساتھ بیٹھنے آیا تھا۔ یہ جو سٹیج سے گفتگو ہوتی ہے، بے شک گفتگو میں دونوں طرف سے کہ جہاں سے بیان کیا جا رہا ہو اور جہاں سماعت کی جا رہی ہو، بے شک ایک بڑا ربط کی بات ہے اور رابطہ ہوتا ہے، لیکن جب نجی نشست ہوتی ہے اور اس میں جو بے تکلفی ہوتی ہے سٹیج سے سامعین کے درمیان، وہ نہیں رہتی۔ بہرکیف انہوں نے فرمایا کہ بیان کروں گا تو میں چند گزارشات آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ چونکہ انسانی زندگی میں کلام کو بہت بڑا مقام حاصل ہے، یہی زبان و بیان، یہی دیکھنا، یہی سننا انسانی زندگی پر بہت بڑا اثر پیدا کرتا ہے، اور جو حق سے ناآشنا ہے اسے کلام ذاتی نے اندھا فرمایا ہے، بہرا فرمایا ہے۔ اور جب بات کلام کی آئے گی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کریم نے آپ پر احسان فرمایا کہ بچپن میں، انتہائی بچپن میں آپ کے اندر حق کی تڑپ نصیب ہوئی، پھر اس کی تلاش میں آپ کتنے سال سرگرداں رہے، پھر جا کے غلامی کی صورت میں خود ایسی صاحب حیثیت اور صاحب ثروت تھے کہ گھر میں ملازم تھے، لیکن اس حق کی تلاش میں اتنے عرصہ سرگرداں رہے، اور وقت کے زیر و بم نے ایسے فرد کو کہ جس کے آگے ملازم ہوں اسے غلامی تک پہنچا دیا۔ لیکن خوشبختی، خوش قسمتی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال نبوی کے بعد کی بات ہے، غالباً شام کی ملک کی بات ہے۔ آپ تشریف لے گئے کسی جگہ، مسجد میں گئے، لوگوں میں عام ہوا آپ کی تشریف آوری کا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی عمر عزیز جو ہے وہ 125 سال کے لگ بھگ بنتی ہے، 100 سال سے اوپر۔ تو آپ سے عرض کی گئی کہ حضرت کوئی بات سنائیں، کوئی کلام سنائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت قرآن کریم شروع کر دی۔ اب مجمع تھا کہ وہ سینکڑوں سے تجاوز کر رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حیات مبارکہ کا بسر کرنا کہ حضرت سلمان فارسی کو جو نصیب ہوا، یہ وہ اشتیاق ہے مخلوق کا آپ کی ذات کی طرف۔ آپ تلاوت فرماتے گئے، تلاوت فرماتے گئے، پھر جب طوالت آئی تو مجمع جو ہے اس میں کمی پیدا ہونا شروع ہے۔ پھر جب مجمع میں کمی پیدا ہونا شروع ہوئی تو پھر آپ نے تلاوت پاک روکی اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے باتیں سننا چاہتے تھے، کلام سننا چاہتے تھے۔ تو جب آپ نے مجھے یہ کہا کہ کلام سنو، تو پھر کلام میں سب سے بڑا کلام ذات باری تعالیٰ کا ہے۔ تو جب بات ذات باری تعالیٰ کے کلام کی آئے گی، پھر بڑھ کر کلام کیا ہو۔ ہم جب قرآن کریم کھولتے ہیں، سورہ فاتحہ
الحمدللہ رب العالمین، اس کی شکر گزاری سکھاتی ہے۔ ابتدا ہی سے ہمیں وہ انداز نصیب ہوتا ہے جس میں بندگی ہے، جس میں بندگی کی حقیقت ہے، جس میں اپنی کم مائگی کا احساس ہے، اپنی محتاجی کا احساس ہے، جس میں ادراک ہے شان ربوبیت کا، جس میں اللہ رب العالمین کے قادر مطلق ہونے کا سبق ہے، جو ہمیں وہ طریقہ سکھاتی ہے سورہ فاتحہ کہ اپنے اللہ کے حضور کیسے پیش ہونا ہے، کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں کہ میں اگر اپنی ابتدا جو چند گزارشات پیش کرنی ہے کہ اسی الحمدللہ رب العالمین اسی سے شروع کروں، تو شاید کم علمی کے باوجود، ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے باوجود یہ رات کی ساتیں کم ہو جائیں، تو اس کی حقائق پر ہماری بات پوری نہ ہو سکے۔ چونکہ دنیا کی زندگی معزز سامعین کرام جیسے غفلت کے اثرات بڑھتے ہیں، تو ان غفلت کے اثرات کے بڑھنا اور اس بڑھنے کے سبب جیسے پھر دنیا کی زندگی نظر آتی ہے، حقیقت میں ایسی ہے نہیں۔ دنیا کی زندگی میں پورا زور صرف کر دیا جاتا ہے ذات کے لیے، انا کے لیے، خواہشات کی تکمیل کے لیے، لیکن جب یہیں حقیقت نصیب ہو جائے، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا نصیب ہوا، یہ عمومی بات ہے۔ میں دن میں بھی کہیں بات احباب سے کر رہا تھا تو عرض کر رہا تھا کہ یہ وراثتاً بطور توارث ہمیں دین اسلام نصیب ہوا، کتنا میرے اللہ کا احسان ہے۔ تو یہ جو شان ربوبیت کے وہ ذات ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرماتی ہے، اس سے یہ تعلق نصیب ہو اور یہ تعلق قائم رہے، اور اسی تعلق پر یہ دنیا کی مسافتیں اور یہ سفر کی تکمیل ہو کہ اس کی شکر گزاری نصیب رہے، یہ بہت بڑا احسان ہے میرے اللہ کا۔ آج ہم اپنی زندگی میں اس کی کیفیت کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر دیکھو جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں ہمارا کمال کیا ہے۔ وہ جو کچھ کہ جس کے پیچھے ہماری دوڑ ہے، ہماری بھاگ ہے، ہم اپنی قوت جسمانی ذہنی استعداد اسے صرف کرتے ہیں اور زور بازو سے چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کو زہر کر لیں۔ اب ہے کیا حقیقت اس کی کہ ہر جہاں یا ہر جگہ وہاں ایسا ہوتا ہے جیسا وہاں کا مالک چاہ رہا ہوتا ہے۔ آج ہم جہاں یہ ہم کلام ہیں، اگر یہاں کی ملکیت ہمیں یہ اجازت نہ دے کہ ہم کلام ہوں، تو ہم کلام ہونا تو دور کجا یہاں نشست پر ہم نہ ہوتے۔ تو جب اتنی سی بات کو ایک حال کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ بات دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کارگاہ حیات کا مالک اللہ رب العالمین، میں سوچتا کیا ہوں، میں کرتا کیا ہوں، چاہتا کیا ہوں، یہ سارے سے مخلوق کے ہوگا وہ جو مالک چاہے، اور مالک کی رضا میں رضا نصیب ہو جائے تو اس کارگاہ حیات کی کون سی بات ہے جو بچ جائے یا رہ جائے یا کوئی حسرت رہ جائے؟ ممکن نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مفہوم عالی ہے، کہ اگر کوئی ایک ویلی ایسی، کوئی ایک خطہ ایسا جو سونے کا ہو اور وہ کسی کی ملک کر دی جائے، تو وہ کسی دوسری وادی کی تمنا کرے گا، کاش کوئی اور وادی اسی طرح سونے کی اور وہ مجھے ملک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس لالچ کا جو پیٹ ہے یہ قبر کی مٹی بھر دی ہے۔ اللہ کریم نے دنیا کی زندگی عطا فرمائی، ایمان عطا فرمایا،
اپنا کلام نوازا، بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ پھر اس زندگی میں جس میں رب کائنات نے کلام ذاتی میں بیان فرمایا کوئی ایسی شے حرکت کرنے والی اس دنیا میں نہیں ہے، خلق میں نہیں ہے جس کی روزی میرے ذمہ نہ ہو، تو ہم پورا زور صرف کرتے ہیں دنیا کے لیے جو اس نے اس دنیا کی تخلیق سے پہلے تقسیم فرما دیا۔ ہمیں حکم اعضاء ہے، ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہمیں دین کے سمجھنے، اختیار کرنے، مخلوق تک پہنچانا اپنی استعداد کے مطابق ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس بنیادی ذمہ داری سے دور ہوتے ہیں۔ کہتے کیا ہیں کہ دنیا کی محنت کرتے ہیں، جانتے یا سمجھتے ہیں کہ زور بازو سے کمانا ہے۔ دین کی طرف جہاں جتنی غفلت آتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ کریم ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ تو اصول کے خلاف جاؤ گے تو گستاخی کے زمرے میں بات آئے گی۔ اصول کے مطابق رہو گے، دودھ پی کر زندگی اور صحت کی دعا کرو گے تو یہ اصول کے مطابق ہے، نتیجہ پھر بھی اللہ نے ہی عطا فرمانا ہے۔ اور اگر کوئی زہر کھا کے یہ کہے کہ صحت اور زندگی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اصول کے خلاف جا رہا ہے۔ تو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ جہاں کوئی نقصان ہو، کمی ہو، اسے تقدیر کہتے ہیں، اور جہاں کوئی فائدہ ہو اسے کہتے ہیں کہ یہ میرا کمال ہے۔ اعلیٰ نقصان تمہاری غلطی پر ہے اور فائدہ اللہ کی عطا پر ہے، آیت ہے قرآن کی۔ تو یہ جو بنیادی حصہ ہے الحمدللہ رب العالمین، ایک میں اور آپ نہیں ہیں، عالمین کا مالک ہے، اور عالمین کی ہر مخلوق ایک ایک کی ایک ایک ضرورت، ایک ایک لحظے جب اس کی ضرورت ہے وہ اسے پوری فرما۔ تو بندے مومن جو ہے جسے اللہ نے بحیثیت انسان مخلوق میں اتنی بلندی عطا فرمائی کہ اسے اپنا نائب بیان فرمایا۔ نائب کیا ہے؟ نیابت کیسے ہوگی؟ جس کا نائب ہے اس کو بھی جانتا ہو، جہاں نیابت کی ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں سے بھی واقف ہو، تو حدود و قیود بھی جانتا ہو۔ اس لیے یہی زندگی ہے جس میں میں اور اپنی ساعتیں پوری کر رہے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ رب کائنات نے اتنے انعامات عطا فرمائے، اپنی ساعتوں میں ان گزرتی فرصتوں میں جہاں جہاں کمی بیشی ہے اس کے حضور ہم معافی کے طالب۔ اس ماہ مبارک ربیع الاول کی ساعتوں میں، مبارک ساعتوں میں اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں یہ ادراک نصیب ہو کہ جو حقیقت ہے وہ نہ صرف نظر آئے، اس درجے کی سمجھ آئے کہ ہمارے اعمال اس کے مطابق ڈھلیں، اور وہ کیسی عطا کرنے والی ذات، مخلوق، مجبور، اور جو مالک خالق ہر شے، اس نے صبح سے شام تک اس کی زندگی کو جو ہے اس کے چارٹ بنا کر دیا ہے۔ اٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، ذاتی زندگی کیا ہے، خاندانی زندگی کیا ہے، معاشرے کی زندگی کیا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، کوئی پیدا ہو تو اس کے لیے انداز کیا ہے، اس کی اذان کیسے کہنی ہے، اس کے رزق کا سبب کیا کرنا ہے، ضروریات زندگی کی ایک ایک شے کی تعلیم دی ہے۔ پھر جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس رخصتی کا سما کیسے کرنا ہے، اسے کیسے تیار کرنا ہے، اس کی کیسے جنازہ ہونا ہے، کیا نہلانا ہے، کیسے لحد میں اتارنا ہے، کیا دعا کرنا۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو صحیح، تمام عالموں کا مالک رب العالمین، اور وہ ہم جیسی مخلوق جسے اس نے اپنی نیابت کو پیدا فرمایا اسے پوری زندگی کا نمونہ بنا کر دینا، اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونا۔ معزز سامعین کرام، دار دنیا میں زندگی بسر کرنے کا آسان ترین طریقہ ہے، صراط مستقیم جو ہے یہ عین صحیح راستہ ہے، اور عین صحیح راستے کو چھوڑ کر اگر کوئی اور رستے تلاش کرے گا تو رستہ تو ملے کہ نہ ملے یہ بحث یہیں رہ جائے گی، وہ منزل کھو دے گا۔
تو آئیں اس شکر گزاری کی کیفیت میں وہ ذمہ داری، وہ احساس جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کا ادراک کریں۔ ہماری صبح و شام عشق مصطفیٰ سے مزین ہو، ہماری خاموشی، ہمارا کلام، ہمارا وہار، ہمارا برتاؤ، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ایک ایک شے عشق مصطفیٰ سے مزین ہو۔ کیسے ہو؟ یہ شکر گزاری کی کیفیت نصیب ہو، اور یہ شہادت نصیب ہو کہ جس میں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلام ذاتی موجود، رب کائنات نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، تعلیمات و کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، ہماری حیات، ہماری سانسیں، ہماری سانسوں کا ربط ہے، پھر یہ اس کی یاد بنا گزار جائے، اس کی شکر گزاری کے بنا گزار، چھوڑ دو کون کیا کرتا ہے، پیر صاحب کیا کرتے ہیں، مرید صاحب کیا کرتے ہیں، کیا دیکھو، یہ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ رب کائنات نے جو کلام ذاتی عطا فرمایا، کیا میرے شکر گزاری کی کیفیت اور الفاظ میں یہ وزن ہے کہ وہ مجھے اس حقیقت تک پہنچا دیں کہ میرا عمل اس کے مطابق ہو جائے؟ اور اگر ہمارے معاشروں میں شکر گزاری ہوتی تو کیا ایسے حالات ہوتے جیسے حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں؟ یہ جو گرد و پیش کا تناؤ ہے، کیا یہ ہمیں شہادت نہیں دیتا کہ ہمارے اندر شکر گزاری کی کیفیت جو ہے اس کی ضرورت ہے؟ یہ جو غفلت ہے، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ نتائج نہ دیکھو، نتائج مخلوق کے اختیار میں نہیں ہیں، مالک کے اختیار میں۔ مخلوق کا کام ہے سبب کا اختیار کرنا، اور ایسا سبب اختیار کرنا جس کی حدود و قیود رب کائنات نے مقرر کیا۔ پھر سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا شکر گزار ہے، ضرورت ہے، حاجت مندی ہے تو اسی سے مانگ رہا ہے، کہیں اسے فائدہ پہنچا، کہیں اسے کامیابی ہوئی، کہیں اسے ترقی نصیب ہوئی، اس کا شکر گزار ہے۔ اور جب ہمارا یہ رشتہ بحیثیت مسلمان اس کے نام پر ہوگا، انداز اس کے حبیب کے حکم کے تحت ہوگا، باہم محبتیں بڑھیں گی، معاشرے ترقی کریں گے، تنزلی نہیں کریں گے، باہم جو قدورتیں ہیں وہ مٹیں گی نہیں، تو پھر ہر کوئی زور لگا لے بھائی۔ ایسا ہی ہوگا جیسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ کیوں؟ نتیجہ ہے بھائی، جیسا عمل کرو گے۔ یہ عالم آب و گل، عالم اسباب کہتے ہیں اسے، جیسا جیسا سبب ہوگا ویسے ویسے نتائج مرتب ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہم سب نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا، ان ساعتوں کی بڑی شدت سے یاد آئے گی، دل تڑپے گا، کاش وہ ساعتیں جو فرصت کی ہیں وہ ضائع نہ کی ہوتی، اللہ کے حکم پر، اللہ کے حبیب کے اتباع میں بسر کی ہوتی۔ اس جگہ جا کر اپنے ان وقت کو یاد کرنا بہتر ہے، یا اپنے ان اوقات میں، اس وقت میں اللہ کے شکرانے کی زندگی بسر۔ پھر ایک آخری بات عرض کروں گا، معزز سامعین کرام، میں گناہگار آدمی ہوں، کم علم آدمی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اپنی ذات کو بیچ میں ہم نہ لائیں۔ میں عمل کروں گا، میں نیک ہو جاؤں گا، میں عالم ہو جاؤں گا، میں فاضل ہو جاؤں گا، معاملہ اللہ کے سپرد کرتا۔ جہاں جو ضرورت ہے وہ احتیاج کی جو محتاجی ہے اس کو پورا فرمانا، یہ اس کی شان ربوبیت ہے۔ تو اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ کریم توفیق دے کہ کل جو ہمارا پروگرام ہے اس میں بھی ہماری یہ محبتیں بھی سلامت رہیں، اور ایسے الفاظ کی، ایسی کیفیت کا جو وقت ہے وہ ہمیں نصیب ہو، ایک مثبت پہلو اس امت میں ہم پیدا کر سکیں، اپنے ملک کی بہتری کا سبب کر سکیں، آپس میں محبت کا، اخوت کا اظہار جو ہے وہ ہم کر سکیں۔ تو اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ۔